نہ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہیں، نہ لوگ اپنی وعدے کا خیال رکھتے ہیں۔ پرسوں ہمارے انتہائی اہم ادارے کے ایک آدمی 2 گھنٹے تک سیاست پہ بول رہے تھے، جو خود ان کی عرف کے خلاف بات ہے، جو خود آئین کے اسپرٹ کے خلاف بات ہے۔ اگر کسی اور جمہور ملک میں ایسا ہوتا شاید وہ اپنی نوکری میں نہ ہوتے۔ ان حالات میں عمران خان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کا رہبر، جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے رہبر جیل میں ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرافت نہیں ہے کہ ان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ یہ میرے دونوں بھائی ہیں، یہ شریف آدمی، یہ بھی اور یہ بھی خیل، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بریگیڈیئر صاحب، میں نے ان سے دوستانہ لڑائی کی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا الف یہ ہوگا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کس بات کی؟ جس تنظیم سے آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیڈر جیل میں ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتے، اس کی بہنوں کو خود بلاتے ہیں کہ منگل کے دن آ جایا کرو۔ وہ اس جوان عمر میں 70 سال سے اوپر کی عمر میں وہ وہاں 4-5 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر آپ ان کو ٹھنڈے پانی سے ورکروں سمیت غسل کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی غریب کے اس نالے میں۔ پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، وہ پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ یہ استبدادی حکومتوں کا رویہ جہاں بھی رہا ہے ان کے خلاف عوام اٹھے ہیں، اور جب عوام اٹھتے ہیں پھر سب کچھ جل جاتا ہے، نہ اقتدار رہتا ہے، نہ اختلاف رہتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اداروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس بربادی سے پہلے ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے۔ عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین پارٹی کے لیڈروں کی، ان کے گھر والوں کی، دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا، ورنہ پھر یہ میرے دوست سب سے بات کریں گے، میں یہ ہوں اللہ گور صاحب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں اچکزئی صاحب نے کہی، وہی ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پارلیمانٹری پارٹی کو وہی ہٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ بہت ہو گیا اس ملک میں، مینڈیٹ چوری کے بعد ہم بیٹھے، دھرنا نہیں دیا، آؤٹ سائڈ اسمبلی نہیں لگائی، ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ہماری آواز کو سنا جائے گا اور جو مشکل عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی اس کا کوئی حل نکلے گا۔ 2 سال کے بعد آج جو آپ نے دیکھا آلموسٹ پارلیمنٹری پارٹی، یہ جو سیکنڈ پارلیمنٹری ایئر ہے وہ بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو آیا ہے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا دھمکیاں، سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا، مشت گریبان لوگ بہت ہوئے، لیکن ایٹ ون پوائنٹ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ والدین کو جیلوں میں رکھے، ان کو کھینچے تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے، آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے۔ اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے بارہا کہا ہے، بار بار کہا ہے، اور بڑے کرٹیسزم کے بار جو مجھ پہ ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے، زد اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتنا آئسولیشن میں جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عوام خان سے نہ ملے یا خان عوام سے دور ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے اس بندے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو 70% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، ایٹ لیسٹ 70% جو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 17 کروڑ عوام۔ پاکستان کی عوام کو تیش نہ دلائیں، ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آئین قانون کے مطابق نہ ہو۔ بہنوں کا رائٹ ہے، اکتوبر 2023 سے ہائی کورٹ کی آرڈر چلی آ رہی ہے، وہ سارے آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے، خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، خان صاحب کے ساتھ وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہو۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ SOP کے مطابق ہے، یہ رولز کے مطابق ہے، یہ ہم دونوں کے باہمی رضامندی سے یہ آرڈر ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب کے وکلاء اور جیل انتظامیہ کی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔
اگر اتنی چیز پہ آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں پھر آپ کے ارادے کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری طرف سے آپ پہ آواز آئی تو پھر ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، یہ سارا سسٹم ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کو ہم ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ تو پارلیمان میں ناجائز طور پہ بیٹھے ہیں، آپ تو جا کے اسٹرینجر اس پارلیمان میں، بٹ پھر بھی ہم نے اتنا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ خواہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں مزید نہ بیٹھا جائے تو یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آج اس طریقے سے اجلاس چلایا گیا، ہم جانا چاہ رہے تھے، ہم فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ہم نے یہی کہا ہے کہ ایوان کے اندر ہم بات کریں، ایوان کے اندر ہماری بات ہو اور وہ سنی جائے، اور ہمارے ڈیمانڈ سارے آئینی اور قانونی ہے۔ اس طریقے سے یہ اگر آپ چلائیں گے تو یہ نہیں چل سکتا، اس سے کوئی تھرڈ فورس بینیفٹ کرے گی جو اس ملک کے لیے خطرہ ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ بہانہ بناتے ہیں کہ ملاقات اس لیے نہیں کراتے کہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے، بشرا بی بی کی ملاقاتیں کیوں بند ہے؟ اس کا تو کوئی ٹویٹ ہینڈلر نہیں ہے، اس کی فیملی تو کبھی کوئی پریس ٹاک نہیں کرتی، تو ان کی ملاقات تو ہو۔ کتنا عرصہ سے ان کی ملاقات بھی بند ہے، ان کو بھی کوئی چیزیں نہیں جا رہی۔ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ ایک اور لیول پہ آپ گر گئے۔ یہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس فلور پہ آ کے اور اس پارلیمان میں یہاں سے آ کے یہ اتنے سارے الیکٹڈ نمائندے جن کے پاس عوام کے 3 کروڑ ووٹ ہے، وہ آ کر کے فقط یہ کہیں گے کہ خان سے ملاقات کراؤ۔ لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ سسٹم کا فالٹ ہے۔ واقعی سسٹم یہاں تک خراب ہو گیا، کولیپس کر گیا کہ ایک ملاقات کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت افسوس کا دن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے، ہم پارلیمنٹری پارٹی میں آج پورے ڈسکشن ہوئی اور ہم پارلیمنٹ کی اس کمیٹی نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں ہیں اور پھر وہ ایک ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور ملاقات تو رولز میں ہیں، قانون میں ہیں۔ اگر رولز اور قانون میں نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہاں حکومت نہیں ہے، فاشسٹ حکومت ہے، اور وہ حکومت ہے کہ نہ بنیادی انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، نہ قانون پہ بلیو کرتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، صرف اور صرف زور کا حکومت چل رہا ہے۔ تو ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور جب آج پورا ڈسکشن بھی ہوئی پارلیمانی کمیٹی میں، کہ ہم انشاءاللہ 20 اور 21 کو ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، جس میں ہم آپ میڈیا سمیت تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے اپوزیشن میں، یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، سب کو ہم بلائیں گے، اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے، کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا یہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے، اور اس سارے پروسیس میں جو چیز کمپرومائز